انہوں نے جب اپنے بیٹے کو پہلی بار دیکھا تو انہیں محسوس ہوا کہ بچے کا چہرہ عام بچوں سے مختلف تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سروائیورز ٹی وی کے پیارے ویورز، میں ہوں سیمی چودھری، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سروائیورز چینل میں ان لوگوں کو متعارف کروایا جاتا ہے جو زندگی کی مشکلات کا مقابلہ پوری بہادری اور حوصلے کے ساتھ کرتے ہیں۔ میری آج کی ویڈیو بھی ایک ایسے ہی بچے اور اس کی باہمت والدہ کے متعلق ہے۔ تہمینہ ذیشان نے 28 اگست 2021 کو کراچی کے نواحی علاقے گلشن حدید میں واقع ایک ہسپتال میں اپنے بیٹے کو جنم دیا۔ یہ ان کا چوتھا بچہ تھا۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے محمد وحاج کو پہلی بار دیکھا تو انہیں محسوس ہوا کہ بچے کا چہرہ عام بچوں سے مختلف تھا، لیکن وہ چہرے کے بجائے بچے کی خیریت کے حوالے سے زیادہ فکر مند تھیں۔ وحاج جب پہلی بار رویا تو انہیں کچھ سکون ملا، لیکن نرسنگ سٹاف کے چہروں کے تاثرات بتا رہے تھے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ بچے کے ابتدائی معائنے کے بعد ڈاکٹر اس کی حالت سمجھنے سے قاصر تھے اور انہوں نے بچے کے گھر والوں سے اسے نوزائیدہ بچوں کے انتہائی نگہداشت یونٹ میں منتقل کرنے کو کہا۔ جب اہل خانہ نے وجہ پوچھی تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کا بچہ غیر معمولی اور عجیب نظر آ رہا ہے اور وہ اس کی خصوصی ضروریات پوری نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس سہولیات کا فقدان ہے۔ وہ یہ وضاحت کرنے میں بھی ناکام رہے کہ بچے کو کس نوعیت کی طبی امداد کی ضرورت ہے۔ حمل کے دوران تہمینہ کو اینولی اسکین کروانے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، اس لیے وہ اپنے بیٹے کی حالت سے بالکل بے خبر تھیں۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد ہسپتال نے تہمینہ کو گھر واپس بھیج دیا، لیکن ان کے شوہر ذیشان احمد وحاج کو اس کا مکمل چیک اپ کروانے لے گئے اور ہسپتال کے مشورے کے مطابق اسے NICU میں داخل کروانا چاہتے تھے۔ کراچی کے معروف ہسپتالوں میں سے ایک نے یہ کہتے ہوئے بچے کو داخل کرنے سے انکار کر دیا کہ ان کے پاس NICU میں جگہ نہیں ہے، اگر ہے بھی تو یہ ان بچوں کے لیے مختص ہے جو وہاں پیدا ہوئے ہیں۔ وہ ہسپتال کے انکار سے دلبرداشتہ اور اپنے بچے کی خیریت کے حوالے سے پریشان تھے۔ ذیشان احمد نے وحاج کو اسٹیڈیم روڈ پر واقع ایک اور معروف ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن وہاں بھی بچے کو داخل کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ جب وہ ہسپتال کے احاطے سے نکل رہے تھے تب دالان میں ایک ڈاکٹر نے انہیں وحاج کو دیکھنے کے لیے روکا اور پوچھا کہ کیا اس کے میڈیکل طلبہ بھی اس بچے کو دیکھ سکتے ہیں۔ ذیشان نے حامی بھر لی۔ نوجوان طلبہ آئے اور وہ وحاج کو دیکھنے کے لیے کافی پرجوش تھے۔ اپنے استاد کے ساتھ انہوں نے TCS کے بارے میں ایسی اصطلاحات میں بحث کی جو ایک عام آدمی اور ایک پریشان والد کے لیے سمجھنا کافی مشکل تھا۔ بدقسمتی سے ان میں سے کسی نے بھی زحمت نہیں کی کہ پریشان باپ کو بچے کی حالت کے بارے میں مشورہ دیں۔ اپنے بھوکے نوزائیدہ بچے کو گود میں اٹھائے ذیشان گھر پہنچے اور اپنی اہلیہ کو بتایا کہ بچہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ سانس لے رہا ہے اور دودھ پی رہا ہے۔ تاہم صدمے نے ذیشان کی یادداشت پر اثر ڈالا اور انہیں یاد ہی نہیں آیا کہ ہسپتال میں استاد اور طلبہ کس سنڈروم کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب تہمینہ نے اپنے بیٹے کی درست تشخیص کا عمل شروع کیا۔ انہوں نے انٹرنیٹ پر مختلف سنڈرومز تلاش کرنا شروع کیے جن کے بارے میں انہوں نے سنا تھا اور جن کی علامات اور جسمانی شکل کو اپنے بیٹے سے مماثل پاتی تھیں، جبکہ ساتھ ہی وہ دل میں دعا کرتی تھیں کہ ان کے بچے کو یہ بیماری نہ ہو۔ انہوں نے ڈاؤن سنڈروم، دماغی فالج اور یہاں تک کہ گلفورڈ سنڈروم کے بارے میں بھی تحقیق کی۔ اپنی تحقیق کے ساتھ ساتھ تہمینہ نے اپنے بیٹے کی حالت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے قریبی ہسپتالوں اور کلینکس کا دورہ بھی جاری رکھا۔ ڈاکٹرز میں سے ایک نے وحاج کی حالت کی غلط تشخیص کی اور والدہ کو بتایا کہ اسے پروجیریا ہے جو اعضاء کی خرابی اور موت کا باعث بنتا ہے۔ درست وقت پر صحیح تشخیص بچے کی تندرستی کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ صحت کے مسئلے کی وضاحت فراہم کرتی ہے اور اس سے والدین کو فیصلہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اتنی چھوٹی عمر میں اپنے بچے کی موت کا امکان سن کر تہمینہ بلک بلک کر روئیں۔ وہ اپنے بچے کو کھانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھیں۔ چونکہ ان کی فیملی حال ہی میں گلشن حدید منتقل ہوئی تھی، اس لیے وہ علاج کے لیے بار بار اندرون کراچی جانے کے اخراجات نہیں اٹھا سکتی تھیں۔ یوں انہوں نے اسلام آباد جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہاں ان کے رشتہ دار رہتے تھے اور اس وجہ سے انہیں فیملی سپورٹ حاصل تھی۔ چنانچہ جب وہ 40 دن کا تھا تو اس کے گھر والوں نے اپنا سامان باندھا اور صحیح تشخیص کے لیے اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ آخرکار اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں تشخیص ہوئی کہ وحاج کو ٹریچر کولز سنڈروم ہے جو دنیا میں ہر 50,000 میں سے ایک کو متاثر کرتا ہے۔
اس سنڈروم کا نام برطانوی سرجن اور ماہر امراض کے نام پر رکھا گیا ہے، جنہوں نے اس سنڈروم کو ایک جینیاتی حالت قرار دیا تھا۔ یہ سنڈروم چہرے کی ہڈیوں اور ٹشوز کی نشوونما اور کسی شخص کے کان، آنکھوں، گال کی ہڈیوں اور جبڑوں کی شکل یا سائز کو متاثر کرتا ہے۔ ٹی سی ایس کی مختلف اقسام میں بچے کی خوراک، سانس لینے یا سننے کی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں۔ ٹی سی ایس کے ساتھ پیدا ہونے والے زیادہ تر بچوں کو زندگی بھر نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سنڈروم کی علامات ہلکی یا بہت شدید بھی ہو سکتی ہیں۔ تہمینہ پہلی بار اس سنڈروم کے بارے میں سن رہی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس کا درست تلفظ کرنے میں بھی کچھ وقت لگا۔ ان کے پاس بہت سوالات تھے جنہیں ڈاکٹر نے تحمل سے سنا اور جواب دیا۔ پہلی چیز جو انہوں نے پوچھی وہ یہ تھی کہ کیا یہ جان لیوا عارضہ ہے، اور اگر ہے تو وحاش کی متوقع زندگی کے بارے میں سوال کیا۔ ڈاکٹرز نے انہیں بتایا کہ بچے کی عمر عام بچوں جیسی ہوتی ہے، جبکہ ٹی سی ایس متاثرین کو کئی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹرز نے یہ بھی بتایا کہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کون سے علاج دستیاب ہیں۔ ڈاکٹرز نے انہیں دنیا بھر سے ٹی سی ایس کے کئی کیسز دکھائے اور بتایا کہ ہر کیس دوسرے سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ تہمینہ کہتی ہیں کہ میں نے اس حوالے سے جو بھی پیچیدگیاں اور کیسز دیکھے، اس کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا بیٹا اس سنڈروم سے زیادہ متاثر نہیں ہوا۔ وحاش نے بے شک مشکلات کا سامنا کیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اس سنڈروم سے زیادہ متاثر ہونے والے دیگر بچوں کی مشکلات سے کم ہی ہوں گی۔ تہمینہ اب وحاش کی ممکنہ ذہنی صلاحیت کے بارے میں جاننا چاہتی تھیں۔ انہوں نے ڈاکٹرز کو بتایا کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے بچے حافظ بنے، اور پوچھا کہ کیا وحاش قرآن حفظ کر سکے گا۔ ڈاکٹر نے جواب دینے کے بجائے ان سے پوچھا کہ اگر وحاش صرف نماز پڑھ سکے تو آپ کیسا محسوس کریں گی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ٹی سی ایس سے متاثرہ ہر فرد کی مختلف ضروریات اور صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اگر صحیح طبی اور اخلاقی مدد کی جائے تو وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی ملاقات ایک ایسے ڈاکٹر سے بھی ہو چکی ہے جنہیں ٹی سی ایس تھا۔ یہ وہی بات تھی جو میں سننے کے لیے ترس رہی تھی۔ وہ دن یاد کر کے تہمینہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ جاننا چاہتی تھیں کہ وحاش کے لیے امید ہے یا نہیں، اور ڈاکٹر نے انہیں یقین دلایا کہ یقیناً امید ہے۔ تشخیص کے اگلے ہی دن سے تہمینہ نے اس حالت کے حوالے سے آگاہی پھیلانے کے مشن کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے پاکستان میں ٹی سی ایس کے لیے سپورٹ گروپس اور اسی حالت میں مبتلا افراد کو تلاش کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا، لیکن انہیں کچھ مل نہیں سکا۔ لہٰذا انہوں نے بین الاقوامی سپورٹ گروپس میں شمولیت اختیار کی، دنیا بھر کے لوگوں سے اس سنڈروم اور اس کی مختلف علامات کے بارے میں سیکھا، نئے دوست بنائے، اور یہاں تک کہ بیرون ملک لوگوں سے بطور تحفہ بون اینکٹ حاصل کی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان میں ٹی سی ایس کے 3 متاثرین کو بھی ڈھونڈا۔ تہمینہ نے یہ بھی سیکھا کہ دنیا بھر میں صحت کی دیکھ بھال کے دوسرے نظام کتنے مضبوط اور مامون ہیں، اور مختلف ضروریات کے حامل شہریوں کی کتنی اچھی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ میری ایک دوست ناروے میں رہتی ہے۔ اس نے وحاش کو گود لینے کی پیشکش بھی کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہاں کا نظام صحت ٹی سی ایس کا شکار ایک بچے کے لیے کس طرح معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ تہمینہ کا اگلا قدم ٹی سی ایس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا اور اس جینیاتی عارضے کے بارے میں بیداری پیدا کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپریل 2022 میں یوٹیوب چینل، فیس بک پیج اور ایک ٹک ٹاک پروفائل بنائی، جہاں وہ وحاش کی روزمرہ کی سرگرمیوں کو شیئر کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس صرف 2 ہی راستے تھے، یا تو لوگوں کی باتوں کے خوف سے وحاش کو دنیا سے چھپا لوں، یا بے خوف ہو کر اسے اس بیماری سے لڑنے کی طرح پیش کروں اور اسے ایسے پالوں کہ وہ ایک با اعتماد بچہ بنے۔ میں نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا اور میں اپنے فیصلے سے خوش ہوں۔ وحاش کی پیدائش کے بعد سے ہی محبت اور ان کی حمایت کرنے پر تہمینہ اپنے خاندان اور سسرال والوں کی شکر گزار ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک بار بھی کسی نے وحاش کے خلاف کچھ نہیں کہا، سب اس سے بے حد پیار کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج میں چٹان کی طرح کھڑی ہوں۔ تاہم وہ کبھی کبھار لوگوں کے نفرت انگیز تبصروں کا بھی سامنا کرتی ہیں۔ ان کے سوشل میڈیا پر ایک کمنٹ میں ان کے بیٹے کو ان کی غلطیوں کی سزا قرار دیا گیا، جس کا انہوں نے سخت جواب دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں تمام سوالات اور تبصروں کا جواب اعتماد کے ساتھ دیتی ہوں۔ میں اس چیز پر کیوں شرمندہ ہوں جو اللہ نے بنائی ہے اور میرے اختیار سے باہر ہے۔ تہمینہ چاہتی ہیں کہ وحاش ایک پراعتماد، ہمدرد، خود مختار اور بہترین انسان بنے۔ وہ منفرد خصوصیات کے حامل بچوں کی ماؤں سے اپیل کرتی ہیں کہ وہ سماجی دباؤ، آرا اور تبصروں کے سامنے ہرگز سر نہ جھکائیں اور اپنے حوصلے بلند رکھیں۔ وہ ان ماؤں کو پیغام دیتی ہیں کہ آپ یہ کر سکتی ہیں۔ 6 افراد پر مشتمل یہ کنبہ وحاش کو خصوصی بچہ نہیں مانتا، بلکہ وہ اسے اپنا قیمتی بچہ کہتے ہیں جو سب کی آنکھوں کا تارا ہے۔
ناظرین، یہ مضمون 2023 کو ڈان کے EOS میگزین میں شائع ہوا تھا۔ اس حوالے سے آپ کو میں نے یہ معلومات دی۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ بھی ضرور کیجیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔